باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اے بی انٹرٹینمنٹ کے بچوں کی تربیتی اور اصلاحی پروگرام تعلیم القرآن کے ساتھ میں ہوں علی بکار قادری، اور میرے ساتھ میری ٹیم پیارے پیارے بچے موجود ہیں۔ آپ کے علم کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن مجید کا کچھ حصہ چند آیات مطالعہ کرتے ہیں اور پھر بچوں کی سطح اور ضرورت کے مطابق اس کے اعتقادی اور اصلاحی پہلو زیر بحث لاتے ہیں، اور دوسرے حصے میں اخلاقی حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، معاشی سوشل ویلیوز کے حوالے سے کسی ایک موضوع پر بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے متعلق جہاں تک بات ہے تو ہمارا سورہ النبا کا مطالعہ چل رہا ہے، جو 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اور ہم پچھلے پروگرام میں اس کی 37 آیتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی آیت نمبر 38 سے شروع کر کے 40 تک تین آیات کا مطالعہ کریں گے، اور اس صورت کا انشاءاللہ آج اختتام ہو جائے گا۔ سورہ النبا کی آیت نمبر 38 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا ذلک الیوم الحق فمن شاء انا انذرناکم فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ دو آیات مبارکہ، تین آیات مبارکہ آج ہم پڑھیں گے اور ان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلے ہم اس کے ترجمے سے ایک نظر گزر جاتے ہیں۔ عرفان القرآن ترجمہ میں ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس دن روح جبرائیل امین اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا، اور کوئی لب کشائی نہیں کر سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس شخص کے جس کو اللہ نے اذن شفاعت یعنی شفاعت کرنے کی اجازت دے رکھی ہوگی، صرف وہ بات کرے گا، اور اس نے زندگی میں تعلیمات اسلام کے مطابق بات بھی درست کہی تھی، صرف اس شخص کو اجازت دی جائے گی بات کرنے کی۔ ذالک الیوم الحق، بے شک یہ حق کا دن ہے، پس جو شخص اپنے رب کے حضور رحمت و قربت کا ٹھکانہ بنا لے، بلا شبہ ہم نے تمہیں آنے والے عذاب سے ڈرا دیا، انا انذرناکم عذابا قریب، قریب ترین عذاب سے ڈرا دیا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت، اس دن ہر آدمی دیکھ لے گا کہ اس نے کون سے اعمال کر کے آگے بھیج رکھے ہیں، اور جو کافر ہوں گے چونکہ انہوں نے اعمال کر کے آگے نہیں نہ بھیجے ہوں گے، وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، میں انسان ہی نہ بنایا جاتا۔ یہ خواتین و حضرات اور پیارے بچوں تین آیات ہیں، اس کی اب ہم تھوڑی سی مختصر تشریح کی طرف جائیں گے۔ یوم یقوم الروح، روح کا پہلا لفظ آیا ہے، اس سے متعلق مفسرین کی دو اقوال ہیں زیادہ تر۔ ایک قول جو اکثریت کا ہے وہ قول یہ ہے کہ روح سے مراد بچوں کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ہی روح الامین یا روح جب بھی قرآن مجید میں کہا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں، اور بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ملائکہ سے بھی برتر ہے اور اللہ کی مخلوق ہے جو ملائکہ سے بھی مقام میں اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ دو آراء پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ایک منظر بتایا گیا یوم، یہ وہ دن ہوگا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ روح بھی اور ملائکہ فرشتے بھی صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں کھڑے ہوں گے، کس کے حضور کھڑے ہوں گے، کس کے آگے کھڑے ہوں گے؟ تو تفسیر مظہری میں قاضی صاحب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن میں۔ یعنی یہ ایک منظر دیکھیں کہ ایک بڑا میدان ہے، تصور کر لیں، اس میں پہلی صف میں یہ جو روح ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام یا جو بھی روح ہے، اللہ کی ذات بہتر جانتی، یہ اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے کہ اگر یہ چاہے تو پوری کی پوری دنیا کو اپنے منہ میں سما سکتی ہے۔ اس کے بعد روایات میں ہزاروں منہ ہیں، پھر ہر منہ میں الگ زبان ہے، ہزاروں پر ہیں، اس طرح کی بہت ساری تفصیلات حدیث میں آئی ہیں۔ یہ اتنی بڑی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، یعنی
کوئی مخلوق اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، اتنا اللہ نے اس کو روب اور دبدبہ دیا ہے۔ اور قیامت کے دن اس کا پتہ کیا حال ہوگا؟ روح کا، اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے سامنے پہلی صف میں کھڑا ہوگا اور اس کے کندھے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے لرز رہے ہوں گے، پھر اس کے ساتھ سارے ملائکہ کھڑے ہوں گے۔ یعنی یہ منظر ہوگا کہ سب لرز رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی بات نہیں کر سکے گا، اتنے ڈر کے کھڑے ہوں گے، کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن چند ایسے محبوب بھی لوگ ہوں گے اللہ کے کہ اس کیفیت میں جہاں پہ سب ڈر رہے ہیں، سب پریشان کھڑے ہیں، بڑی بڑی شخصیات پر لرزت آ رہی ہے، چند ایسے ہوں گے جن کو، جو محبوب ہوں گے، ان کو اللہ اجازت دے گا کہ ہاں آج تم بھی بات کر سکتے ہو، جہاں بڑے بڑے ملائکہ اور فرشتے بھی بات نہیں کر سکتے، تمہیں اجازت ہے بات کرنے کی۔ اس تصور کو بچوں کیا کہتے ہیں بھلا؟ اس تصور کو عقیدہ شفاعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ شفاعت۔ عقیدہ شفاعت یہ ہوتا ہے کہ جب نامہ اعمال ہمارا پیش ہوگا، ہمارے گناہ جو ہیں اگر کسی کے خدا نخواستہ زیادہ نکل آئے، اس کو اس کے گناہوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شفاعت کے ذریعے جائیں گے، اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں گے۔ انبیاء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء کرام بھی شفاعت کریں گے۔ سمجھیں؟ یہ شفاعت ہے۔ یعنی شفاعت سے کیا مراد ہے؟ مغفرت کریں گے، مغفرت کروائیں گے، ان کا وسیلہ بن جائے گا جنت، جہنم سے جنت، ان کے ذریعے سے جہنم سے جنت لوگوں کو ملے گی، یہ شفاعت ہوگی۔ اور آگے قرآن مجید میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہے الا من اذن لہ الرحمن وقال ثوابا ذالک الیوم الحق۔ اب اس دن جو شفاعت ہوگی نا، یہ جس کا میں نے بیان کیا ہے، یہ ہر کوئی اپنے درجہ بدرجہ شفاعت کرے گا۔ جس طرح میں نے بتا دی اولیاء کرام، اور روایت میں ہے کہ بعض ایسے اولیاء ہوں گے جو اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایسے اولیاء بھی ہوں گے جو اپنے ساتھ 7 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے کر جائیں گے۔ وہ کون ہوں گے پتہ ہے؟ وہ لوگ ہوں گے جو اجازت یافتہ ہوں گے، ان کو اللہ اجازت دے گا کہ ہاں تم آج بات کرو۔ اس کا ذکر آیت الکرسی میں بھی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی شفاعت کرے، کسی کی شفاعت کرے اللہ کے حضور، ہاں وہ شفاعت کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا کہ ہاں اے میرے محبوب بندے تو شفاعت کر۔ آگے فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ حق کا دن ہے، یہ ہو کر رہے گا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب جب آپ لوگوں نے سمجھ لیا حق اور باطل، آگے اللہ نے بڑی زبردست بات کی، یہ سننے والی ہے بچوں، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ اب جس کا جی چاہے، جب ہم نے بتا دیا کہ ہر کوئی، اس پوری صورت کو اب کلوز کیا جا رہا ہے، تو کلوزنگ پہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ پوری صورت کا مفہوم ریمائنڈ کروا دیا جاتا ہے۔ اب اللہ نے بتا دیا کہ میں نے سمجھا دیا تمہیں کہ قیامت آئے گی، تم میری بارگاہ میں جواب دہ ہو، سارا کچھ بتا دیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ بس یہ دن حق ہے، یہ ہوگا، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ اب تم میں سے جو چاہے وہ اللہ کی طرف آ جائے، یعنی ہمیں مجبور نہیں کیا اللہ نے، اس لیے تو ہم جواب دہ ہیں، اس لیے تو ہمیں سزا دی جائے گی کہ ہمیں مجبوراً گناہ نہیں کروایا جاتا، ہمیں اختیار ہے، ہم اپنے اختیار سے اچھائی یا برائی کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اختیار سے برائی کو چھوڑیں گے اور اچھائی کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا۔ اب اللہ نے فرما دیا کہ ہر ایک کے اپنے اختیار ہے کہ جو اللہ کے راستہ اپنائے یا نہ اپنائے۔ انا انذرناکم عذابا قریب، ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا۔ قریب کیا مطلب ہے؟ موت، قیامت۔ کوئی نہیں جانتا موت کیا ہے، کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا، لیکن کیا ہے، جب قیامت آئے گی تو اللہ فرماتا ہے کہ تم جب اللہ کے حضور حاضر ہوگے تو تم نے جو کچھ کیا ہے سب کچھ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اور جب قیامت کے دن مومنین کو اجر ملے گا اور کفار کو عذاب ملے گا، تو کفار پتہ کیا کہیں گے عذاب دیکھ کے؟ وہ کہیں گے کاش ہم انسان بنے ہی نہ ہوتے، ہم مٹی ہوتے۔ اتنا سخت عذاب ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، ہم نے اس عذاب سے خود بھی بچنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ یہاں ہم نے سورہ النبا کا مطالعہ مکمل کر لیا۔ کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ابھی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں حاضر ہوتے ہیں۔ تعلیم القرآن۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، تعلیم القرآن کے ساتھ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہم ایک اخلاقی اور اسی سوشل ویلیو کے حوالے سے اسی ایک موضوع پر بات کریں گے، جس طرح کے موضوعات پر ہم اپنے تسلسل میں باتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز میں کہیں بھی
دین کو مشکل بنا کر پیش نہیں کر رہے، چونکہ حقیقت میں دین مشکل ہے بھی نہیں۔ اصل ویلیوز جن پر دین کی پوری عمارت کھڑی ہے، ہم ان کے احیاء کی، ان کو از سر نو دوبارہ زندہ کرنے کی، ان کی ریوائول کی بات کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، پچھلے پروگرامز میں ہم نے بات کی تھی اخلاق حسنہ پر، کہ اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے، سب کچھ۔ کیوں بچوں، آپ کو یاد ہے نا اخلاق حسنہ پر؟ جی۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ جب کوئی اچھا اخلاق اپنا لیتا ہے تو اچھے اخلاق اپنانے سے اجر کیا ملتا ہے اس کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے، بے شک تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ دیکھیں کتنا سادہ معیار ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی نے دے دیا، کتنا سادہ معیار ہے کہ اگر ہم نے چیک کرنا ہے کہ کون کتنا اچھا ہے، کون کتنا اہم ہے، کون کتنا ویلیویبل بندہ ہے اللہ کی نگاہ میں، تو ہم نے پتہ کیا کرنا ہے، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں۔ وہ آتا ہے کیا ہنس کے ملتا ہے، وہ آتا ہے کیا سلام دیتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرو تو اچھے طریقے سے کرتا ہے، اس کے ساتھ اختلاف ہو جائے کسی بات میں وہ اختلاف اچھے طریقے سے کرتا ہے، وہ سفر کرو تو اچھے طریقے سے رہتا ہے۔ بس جس کے اندر یہ کوالٹی ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین انسان ہے۔ ہمارے ہاں تصور کیا ہے، عام طور پہ تصور یہ ہے کہ جو زیادہ نیک ہو، زاہد ہو، عبادت ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، ذکر کرتا ہو، ہم اس کو نیک سمجھتے ہیں۔ بلا شبہ وہ نیک ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ بھی نیک ہے، لیکن ایک طرف یہ دیکھیں کہ اتنا کچھ کر کے اگر بندہ اپنے اخلاق کو بہتر نہیں کرتا تو اتنا کچھ کر کے وہ بہترین انسان نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر وہ اخلاق کو بہتر کر لیتا ہے اور اچھا کر لیتا ہے تو یہ نماز میں فرائض کی ادائیگی اگر وہ پورے طریقے سے کرتا رہے اور فرائض کا تارک نہ ہو، یعنی فرض کو نہ چھوڑے، فرض نمازیں اور جو فرض احکام ہے وہ سارے عمل کرتا رہے، اوامر و نواہی جن سے روکا گیا ہے وہ رکے، جن کو کرنے کا کہا گیا وہ کرے۔ اگر فرض پر پوری طرح عمل درآمد کر رہا ہے تو محض اچھا اخلاق اس کو اپنے درجے میں اس زاہد، عابد، شب زندہ دار اور روزہ رکھنے والے، ہمیشہ دن کو بھی روزہ رکھنے والے، رات کو جاگنے والے سے درجے میں اونچا کر دے گا، صرف اچھا اخلاق۔ اب بتائیں اس پر کیا قیمت لگتی ہے کہ اگر کوئی آئے تو اس کے ہاتھ سے مل لیا جائے، اگر کوئی آئے تو اس سے اچھے طریقے سے ڈیل کر لیا جائے، اگر کسی سے اختلاف ہو تو اس اختلاف کو بڑا ٹو دی پوائنٹ اور اپنے پوائنٹ آف ویو تک محدود رکھ کے اس کو بتا دیا جائے، بھائی میری یہ رائے ہے، آپ جو سمجھتے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ اخلاق ہوتا ہے۔ اخلاق بنیادی طور پہ بچوں یہ ہے کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں، جس بھی بندے سے، اس کی سطح، اس کے متعلق جو آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھ کے بات کی جائے۔ آپ اپنے سے چھوٹے سے بات کر رہے ہیں تو اس کے آداب اور ہیں، آپ بڑے سے بات کر رہے ہیں تو اس کے آداب اور ہیں، آپ اپنے استاد سے بات کر رہے ہیں تو آداب اور ہیں، ماں باپ سے کر رہے ہیں تو اور ہیں، اپنے شیخ سے کر رہے ہیں تو اور ہیں۔ آپ لوگوں سے خندہ روئی سے ملنا، نرم خوئی سے بات کرنا اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے۔ اور اچھے اخلاق کے علاوہ دوسری جو برے اخلاق ہے ان میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ ان میں آتا ہے غیبت کرنا، ان میں آتا ہے چغلی کہنا، ان میں آتا ہے جھوٹ بولنا، ان میں آتا ہے الزام لگانا، بہتان لگانا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، زیادتی، دھوکہ، یہ سب چیزیں برے اخلاق میں آتی ہیں۔ اور یہ وہ ہیں جو نمازی بندے کو بھی اچھے مسلمان ہونے کی سطح سے نیچے لے آتی ہیں۔ اگر ایک بندہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ چغلی بھی کھاتا ہے، ساتھ ساتھ الزام بھی لوگوں پہ لگاتا ہے، اس طرح کی بہت ساری خرابیاں کرتا ہے، تو وہ اپنی سطح سے نیچے آ جائے گا۔ اور اگر کوئی یہ سب کچھ نہیں کرتا اور صرف فرض پورے کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بلند سطح رکھتا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں کیا رکھتا ہے؟ بلند سطح رکھتا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی، یہ ذرا بچوں آپ توجہ سے سنیں، حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو رات کو جاگنے والا اور عبادت کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا کا ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص دیکھیں نا، دن کو روزے رکھتا ہے مسلسل اور رات کو جاگ کے عبادت کرتا ہے، تو بتائیں اس کا کتنا اجر ہوگا اللہ کے پاس؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ ہوگا نا۔ تو اتنا اجر رات کو صرف عشاء کی نماز پڑھ کے سونے والا اور دن میں روزہ رکھے بغیر کھانے پینے والا بھی پا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے وہ شخص بھی وہ کچھ پا لے گا جو ساری رات جاگنے والا۔ کتنا زبردست پیکیج آئیے ہے، یہ تو کتنا آسان عمل ہے، لیکن ہم اس کو بھی نہیں کرتے۔
یہ چیزیں اپنے اندر لائیں، بڑے بھی چھوٹے بھی، ہم سب نے خواتین و حضرات اس پہلو یہ وہ پہلو ہیں جو قابل اصلاح ہیں، یہ وہ پہلو ہیں جو ہمارے برباد ہو چکے ہیں، اور یہی وہ پہلو ہیں جو اگلی نسل میں ہیں بچوں کے۔ اگر ہم نے ان پہلوؤں پر توجہ دے کے ان پہلوؤں کی اصلاح کر لی تو آپ سمجھ لیں کہ ہم کامیاب شخصیتیں پیدا کر دیں گے۔ اور اگر ان پہلوؤں کو ہم توجہ دے کے بر وقت تعمیر نہ کر سکے، یہ توجہ سے سن لیں آپ بات، اگر ہم ان پہلوؤں پر توجہ نہ دے سکے تو بڑے ہونے کے بعد ان کی چیزوں کی اصلاح مشکل ہو جائے گی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ حسن اخلاق سے آدمی نفلی روزے اور نماز کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ سمجھ گیا نا؟ یعنی ایک تو ہے فرض نماز پڑھنا، ایک ہے فرض نماز کے علاوہ نفلی نماز پڑھنا۔ پڑھتے ہیں نا لوگ ساری ساری رات جاگ کے، جس طرح ہم رمضان میں تراویح، نماز تراویح پڑھتے ہیں، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھتے ہیں، یہ ساری نفل نمازیں۔ اس کے علاوہ کوئی نماز پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں، چاشت پڑھ لیں، اوابین پڑھ لیں، اور نمازوں کے نفل پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، اس طرح جو بھی نماز، یہ سب نفلی نمازیں۔ تو ایک بندہ نفلی نمازیں پڑھتا ہے، ہر وقت نمازیں پڑھتا رہتا ہے فرض کے ساتھ نفلی، تو اللہ کے ہاں بچوں جو اس کا درجہ ہے وہی درجہ اس شخص کا ہے جو کوئی نفلی نماز نہیں پڑھتا، صرف فرض پورے رکھتا ہے اور اخلاق کا اچھا ہے۔ اچھے اخلاق والے کو یہ مقام مل جاتا ہے کہ وہ نفلی نمازیں بھی پیچھے رہ جاتی۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں قیامت کے دن کا منظر بیان ہوا کہ قیامت کے دن جب، آپ کو پتہ ہے قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی طرح گرم، مطلب نفسا نفسی کا عالم، ہر بندہ پریشان، بہن دوسری بہن سے دور بھاگے گی، بھائی بہن سے دور بھاگے گا، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے دور بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے دور بھاگیں گے۔ پتہ ہے کیوں بھاگیں گے؟ سب کو اپنی پڑی ہوگی کہ کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے، ہمارے اعمال اچھے نکل آئیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، سب اس پریشانی میں ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، کہ ایسی حالت میں بھی اچھا اخلاق کام آئے گا۔ اور کیسے آئے گا؟ آپ نے فرمایا ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی، اور حسن خلق سے متصف شخص حسن اخلاق کی وجہ سے نفلی روزے اور نفلی نماز ادا کرنے والے کو درجے کو پہنچ جاتا ہے، جو ہم نے پہلے بتایا۔ تو قیامت کے حوالے سے حضور نے فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن کوئی چیز نامہ اعمال میں نہیں رکھی جائے گی جو حسن خلق سے بھاری ہوگی۔ ہر عمل جو ہے نا اس کا ایک وزن ہوگا، نماز کا ایک وزن ہوگا، نماز اس پلڑے میں آئے گی، پلڑا جھکے گا، روزے کا وزن ہوگا، زکوٰۃ کا وزن ہوگا، جتنے نیک عمل لے لیں ہر نیک عمل کا وزن ہوگا، مگر حسن اخلاق کا سب سے زیادہ وزن ہوگا۔ تو خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میزان تلے تو ہمارے بھی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو اور حسن اخلاق پورے طریقے سے اس میں آئے، تو ہمیں اس کو ابھی سے اپنی شخصیتوں کا حصہ بنانا ہے۔ اور یہ ایک بڑا ہی آسان اور بڑا ہی پیکیج ہے زبردست جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اور نئی آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔